الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے رسپانسبلٹی فار آل۔ یہ ہمارا وہی ٹاپک چل رہا ہے جو کہ ہم نے کنزرویشن آف انوائرمنٹ کے حوالے سے سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں پڑھا، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ کمپینز کے بارے میں پڑھا کہ پبلک کے اندر کس طرح کمپین کرنی ہے۔ آج ہم نے اسی ٹاپک کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اسی ٹاپک کا ایک حصہ ہے رسپانسبلٹی فار آل، کہ ہم کس طرح اپنے انوائرمنٹ کو کنزرو کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، اور اسے ہر طرح کے پولوشن سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے سب کے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہماری سب کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، گھر کے اندر رہتے ہوئے، ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا ہے۔ ان پوائنٹس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہماری گلی، اس طرح ہمارا شہر جو ہے وہ پاک صاف ہو سکے اور پولوشن سے محفوظ ہو سکے۔ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ ہے ڈومیسٹک ٹریش شوڈ ڈو ناٹ ڈمپ آن اوپن پلیسز۔ جو گھر میں کوڑا کرکٹ ہمارا اکٹھا ہو جاتا ہے، شاپرز ہیں، پلاسٹک بوتلز وغیرہ، کھانے پینے کے ڈبے ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈومیسٹک ٹریش ہے یا ویسٹ مٹیریل، سالڈ ویسٹ مٹیریل ہے، اس کو اوپن پلیسز پہ باہر ایسے ہی گلی میں نہ پھینک دیا جائے، بلکہ اسے ایک باسکٹ کے اندر رکھ دیا جائے، اور جب کوڑا کرکٹ اٹھانے والا آئے تو اس کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ وہ پورے محلے کا کوڑا کرکٹ، ڈومیسٹک ٹریش اکٹھا کرنے کے بعد اسے ایک پراپر جگہ پہ ڈمپ کر دیا جائے یا اسے مینیج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اوپن پلیسز پہ اسے ویسے ہی نہیں پھینک دینا۔ یوز پبلک ٹرانسپورٹ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ پریفر نہیں کرتے اس چیز کو کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں، ہم ٹریولنگ کریں، بلکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک اپنی گاڑی ہو اور میں اپنی گاڑی کو یوز کروں اور اس پہ سفر کروں۔ حتیٰ کہ جو ہے وہ ایک گھر کے اندر 3 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ہر فرد کے پاس ایک اپنی گاڑی ہے۔ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک فیملی کے اگر 4 افراد ہیں یا 5 ہیں تو ان کے پاس ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی ہے۔ اگر بچے نے ایک بیٹے نے اسکول جانا ہے یا وہ یونیورسٹی جانے والا ہے تو وہ اپنی گاڑی لے کر جاتا ہے۔ اگر والد نے انہوں نے آفس جانا ہے تو وہ اپنی گاڑی لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت عجیب سچویشن ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم اپنی ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے، اپنی گاڑیاں استعمال کریں گے، تو بہت زیادہ پیٹرول یوز ہوگا، اور پیٹرول کے بہت زیادہ یوز ہونے کی وجہ سے وہی گاڑیوں میں سے دھواں بہت زیادہ نکلے گا، جو کہ ہماری ایئر پولوشن کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں، جس کی وجہ سے پیٹرول بہت کم یوز ہوگا، جو کہ ایک نیچرل ریسورس ہے، اور یہ نان رینیویبل ریسورس ہے۔ اسے پیدا ہونے یہ اپنی ایک بہت زیادہ مدت کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو رینیو کرتے ہیں، دوبارہ ری جنریٹ کرتے ہیں، فاسل فیول جنہیں کہا جاتا ہے، پیٹرول، ڈیزل، سوئی گیس وغیرہ۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو پریفر کریں۔ تھرڈ ون ہے لیڈ فری فیول۔ ہمیں چاہیے یہ جو فیول پیٹرول سیل کرنے والی جو کمپنیز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ لیڈ فری فیول کو سیل کریں۔ اس کی وجہ سے اگر فیول لیڈ والا ہے اور وہ ہم یوز کرتے ہیں، تو جو لیڈ ہے فیول کے جلنے کے بعد، موٹر سائیکل یا پھر کار کے اندر فیول کے جلنے کے بعد یہ لیڈ دھوئیں کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور ہوا کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو لیڈ ہیوی میٹل ہے، یہ ہماری سانس ریسپیریٹری سسٹم کے اندر جا کے کینسر کاز کرتا ہے، وہاں پہ اس کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کو ڈسٹرائے کرتا ہے، ڈیمیج کرے گا۔ تو اس لیے یہ جو لیڈ فری فیول ہے اسے یوز کرنا چاہیے، اور کمپنیز کو چاہیے کہ وہ لیڈ فری فیول کو سیل کریں۔ نیکسٹ ہے کہ
جو فیکٹریز لگانے والے یا پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ فیکٹریز جو ہیں وہ پاپولیٹڈ ایریا سے باہر لگائی جائیں. جہاں پر آبادی ہے، جہاں پر شہر آباد ہیں، جہاں پر ٹاؤنز ہیں، وہاں پر فیکٹریز نہ لگائی جائیں، کیونکہ فیکٹریز سے نکلنے والا دھواں اور اس سے نکلنے والا جو پلیوٹیڈ واٹر ہے وہ آبادی کو اثر انداز کرے گا، آبادی میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈیزیز کاز کرے گا. تو یہ فیکٹریز جو ہیں وہ دور دراز علاقوں میں لگانی چاہیے جہاں پر آبادی نہیں ہے. نیکسٹ ہے گیسز نیوٹرلائز بیفور ریلیز. یہ جو فیکٹریز کی چمنیوں سے دھواں نکلتا ہے تو یہ جو اسموک ہے، یہ گیسز نکلتی ہیں مختلف ریئیکشنز ہونے کے بعد. جو فیکٹریز میں ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے نکلنے والی جو گیسز ہیں ان گیسز کو پہلے نیوٹرلائز کر لینا چاہیے. مطلب اگر وہ ایسیڈک ہیں تو ان کو بیس کے ساتھ ریئیکشن کروا کے نیوٹرل کر لینا چاہیے. ان کی پی ایچ ایسیڈک نہیں ہونی چاہیے، نہ بیسک ہونی چاہیے، تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں. تو سی ایف سیز فری پروڈکٹ شوڈ بی یوزڈ. سی ایف سی کا مطلب ہے کلورو فلورو کاربنز. کلورو فلورو کاربنز ایسے مالیکیولز ہیں جو کہ ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو کہ ہماری اوزون لیئر کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک لیئر بنائی ہے جو کہ سورج کی ہائی انرجی ریڈیشنز سے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. جب سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے تو زمین سے پہنچنے سے پہلے ایک لیئر ہے اس میں سے گزر کے اس میں سے فلٹر ہو کے یہاں تک پہنچتی ہے. اگر وہ اوزون لیئر نہیں ہوگی تو ایکس ریز، الٹرا وائلٹ ریڈیشنز اور گیما ریز جو ہائی انرجی ریڈیشنز ہیں وہ ہم تک پہنچیں گے اور اس کی وجہ سے ہمیں سکن کینسر ہو سکتا ہے. جہاں پر اوزون لیئر کی جو اوزون لیئر وہ باریک ہے اس جگہ میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اوزون ہول ہو چکا ہے، یہاں پر لیئر بالکل باریک ہے اور یہاں پر سوراخ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کو سکن کینسر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ادھر یورپین کنٹریز میں کیونکہ کہا جاتا ہے، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہاں یورپین کنٹریز والی سائڈ پہ اوزون ہول ہو چکا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اوزون کی لیئر باریک ہو گئی ہے اور الٹرا وائلٹ ریڈیشنز اور ایکس ریز وغیرہ وہ سورج سے ارتھ تک پہنچ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سکن کینسر کی وہاں ریشوز زیادہ ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ سی ایف سیز، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سی ایف سیز پروڈکٹس ہیں کون سی؟ تو ریفریجریٹر سے یہ کلورو فلورو کاربن پیدا ہوتے ہیں. اس طرح جو ایئر کنڈیشن اے سی ہم گرمیوں میں یوز کرتے ہیں تو اس سے یہ کلورو فلورو کاربنز پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مائکرو ویو اوون جو یوز کرتے ہیں اس سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو مشینریز ہیں جن سے کلورو فلورو کاربنز پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو یہ یوز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں فریج پہلے نہیں تھے، چلیں وہ ایک ضرورت ہے کہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اسے کم کیا جا سکتا ہے. ہم بہت زیادہ فریج یوز نہ کریں، مطلب ہر کمرے کے اندر فریج نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک گھر کے اندر ایک فریج ہو. اور اس کے علاوہ جو اے سی ہے اس کو زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے. ہر کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، سارے گھر والے ایک کمرے کے اندر آ کر بیٹھیں اور وہاں پر اپنی مصروفی. پہلے بھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک گھر کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ایک ہی جگہ پر ایک کمرے میں رہا کرتے تھے. اب جو ہے وہ بلڈنگز اور پلازے بننا شروع ہو گئے. تو پہلے تو سنگل سٹوری اور ایک چھوٹا سا گھر ہوتا تھا اور اسی کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے. تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ آپس میں، اس سے کیا ہوگا، ایک تو اتفاق آپس میں بڑھے گا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت، قوت پیدا ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں بھی آلودگی ختم ہوگی. تو سی ایف سی فری پروڈکٹس یوز کرنے چاہیے یا انہیں بہت کم کر دینا چاہیے. نیکسٹ ہے 3R اسٹریٹجی مسٹ بی اپلائڈ. ریڈیوس، ری یوز اور ریسائیکل جو ہم نے پڑھا تھا 3R اسٹریٹجی، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے ہر آدمی کو. اور نیکسٹ ہے پلانٹیشن، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، پلانٹ لگانے چاہیے. ڈیفورسٹیشن مسٹ بی اسٹاپ. جو پہلے پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کو کاٹنا نہیں چاہیے، اس پر بین ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ڈیفورسٹیشن بالکل نہ کی جائے. مطلب درختوں کی کٹنگ پہ بالکل بین ہونا چاہیے اور اس پر بہت زیادہ جرمانہ ہونا چاہیے کہ ایک درخت کاٹنے پر بھی 50,000 یا 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو، تاکہ
جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ درخت کاٹنے کی جرت نہ کرے، اور اگر کوئی درخت کاٹے تو اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اگر ہم ان پوائنٹس پہ عمل کرتے ہیں تو ہی ہمارا گھر، ہمارا محلہ اور ہمارا شہر اور ہمارا پورا ملک جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے پولوشن سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔